عرب کا کافی حصہ اور مکہ فتح کرنے کے بعد پورے عرب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس وجہ سے پورے عرب میں لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں پورا عرب ایک بینر کے نیچے یونائٹ ہو گیا۔ کوائٹ امیزنگ، رسول اللہ نے صرف 8 سال میں پورے عرب کا نقشہ بدل دیا۔ عرب ٹرائبز جو ہمیشہ سے آپس میں لڑتے رہتے تھے ایک ہو گئے، اور ایک نیا طاقتور سسٹم اسلامی خلافت سامنے آنے لگا۔ یہ دیکھ کر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر بے چین ہو گئی۔ رومن امپائر اسی وقت اپنی فل سٹرینتھ میں تھی، اور اس نے ابھی اپنے سب سے بڑے دشمن پرشین امپائر کو ہرا دیا تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی بڑا چیلنج تھا، عرب کا ایک ہو جانا۔ رومنز نہیں چاہتے تھے کہ عرب یونائٹ ہو، کیونکہ ایک ریجن میں 2 طاقتور پاورز کا ہونا کانفلکٹ لا سکتا تھا۔ ان کا ایک سب سے بڑا ڈر یہ بھی تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دور تک پھیلتا تو لوگ کرسچینٹی کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جاتے، کیونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت سے میل کھاتا ہے، اور یہ چیز رومن امپائر کے انفلوئنس کو کم کر سکتی تھی۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل چیلنج نہیں تھا، بلکہ ایک نئی سوچ اور ایک نیا نظام تھا جو پوری دنیا میں ریولیوشن لا سکتا تھا۔ اس وجہ سے رومن امپائر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے 1,00,000 کی فوج لے کر غسان کی طرف بڑھنے لگے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف پورے عرب میں جہاد کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ اعلان ایک عام جنگ کا نہیں تھا، بلکہ ایک سپر پاور کے خلاف پہلی بار خود پہل قدمی کرنے کا فیصلہ تھا۔ رسول اللہ کے اس جنگ کے اعلان کے بعد مسلمان 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے اس فوج میں شامل ہو گئے، اور ایک وہ جو اس جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ اور رسول اللہ نے کلیئر اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ اس فوج میں شامل ہوں گے وہی لوگ مومن ہوں گے، اور جو بھی پیچھے رہ جائے گا وہ منافقین میں سے شامل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سارے پکے ایمان والے اس فوج سے جڑنے لگے۔ کچھ ہی وقت میں عرب کے ہر کونے سے لوگوں نے اس فوج کو جوائن کرنا شروع کیا، اور ایسے ہی مسلمانوں کی ابھی تک کی سب سے بڑی فوج تیار ہو گئی، 30,000 لوگوں کی فوج۔ اور اتنی بڑی آرمی کو 700 کلومیٹر کا سفر طے کرانا، وہ بھی اتنی سخت گرمی میں، کوئی آسان کام نہیں تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا سٹارٹ کیے۔ لیکن جیسے ہی یہ بات مسلمانوں کے کان میں لگی کہ رسول اللہ فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں، تو سارے صحابہ اس نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صدقہ کیا، اور اتنا صدقہ کیا کہ انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 19.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا صدقہ کر دیا۔ یعنی آج کے ٹائم میں اپن دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لگ بھگ 18 کروڑ روپے کا صدقہ کر دیا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 19.5 کلو چاندی صدقہ کر دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے 13,500 کلو کھجور صدقہ کر دی، اور عورتوں نے اپنی جویلری صدقہ کر دی، جو عورتوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ سارے صحابہ نے صدقہ کیا، کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال صدقہ کرنے کے لیے آئے، اور سوچا کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھروسہ اللہ پر تھا اور اپنا بینک بیلنس پہ۔ بہرحال مسلمانوں کا لشکر غسان کی طرف بڑھنے لگا، جو مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا۔ اتنا مال اکٹھا کرنے کے باوجود یہ 30,000 کے لشکر کے لیے کم تھا۔ ایک اونٹ پر 18 لوگ ایک کر کے سوار ہوتے تھے، جو کہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے سفر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً یہ اونٹ ذبح کر کے کھانا پڑے۔ بلکہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سفر کے دوران پتیاں بھی کھائیں، لیکن کوئی ایک بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی پیچھے رہ گیا اس کو منافقین میں سے ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تبوک کے راستے میں مسلمان دیار سمود سے گزرے، جہاں قوم سمود رہا کرتی تھی۔
رسول اللہ نے اس جگہ کا پانی استعمال کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانکا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے۔ مسلمان دشمن کے علاقے کے بالکل سینٹر تبوک میں پہنچے۔ وہ رومیوں سے لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ تبھی رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طرف بلایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر فوج کے حوصلے بلند ہو گئے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم رومیوں کو جیسے یہ خبر لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ تبوک میں آ چکے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور لڑنے کے بجائے واپس رومن امپائر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے مسلمان ہمیشہ سے اپنی بڑی فوج سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن کبھی نہیں ہارے۔ جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق اس چیز کا پرائم ایگزامپل ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کا انفلوئنس کافی بڑھ گیا۔ غسانی کنگڈم کی جو ٹرائبز رومن امپائر کا سپورٹ کرتی تھیں وہ سمجھ گئیں کہ اب بہت جلد تختہ پلٹ ہونے والا ہے، تو وہ ٹرائبز بھی اسلامک خلافت سے جڑ گئیں۔ اسی طرح اسلامک حکومت کی بارڈر رومن امپائر سے جا ملی۔ جنگ تبوک سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ غسانی کنگڈم کے بادشاہ کی جان بخشنے کی خاطر اس نے مسلمانوں کو جزیہ دینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرے اور 400 نیزے دیے۔ مسلمان بنا کسی کیجولیٹی کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ ان کا وہاں بہت اچھے سے استقبال ہوا۔ اس غزوے کے نتیجے میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اب جزیرۃ العرب میں صرف اسلام کی طاقت کے علاوہ کوئی اور طاقت زندہ نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے رجب میں نکلے تھے اور رمضان میں روانہ ہوئے۔ یہ آپ کی مبارک زندگی کا آخری غزوہ تھا اور اس کے کچھ وقت بعد رسول اللہ نے حج کے موقع پر پورے انسانوں کے لیے، حتیٰ کہ آج تک کے انسانوں کے لیے ایک میسج دیا۔ اس کے لیے سبسکرائب۔ أشهد أن لا